بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تقوی ایک قرآنی اصطلاح ہے اور تقوی عمومی تصور سے ہٹ کر کے اپنے اندر اتنی ہی وسعت رکھتا ہے جتنی کہ خود انسانی زندگی۔ قرآن کے مشہور عالم علامہ راغب اصفہانی غریب القرآن میں تقوی کے لغوی اور اس کے اصطلاحی یا شرعی معنوں پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تقوی کا لغوی معنی حفاظت کرنا، تکلیف سے بچانا، درست کرنا وغیرہ ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ وقاہ اللہ من السوء، اللہ اس کو برائی سے بچائے، اسی سے تقوی بنتا ہے۔ اور پھر شرعی زبان میں یا شرعی اصطلاح میں تقوی کا معنی یا مفہوم بتاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ حفظ النفس مما یؤسم، کہ نفس کو یا اپنے آپ کو ہر اس عمل سے بچائے رکھنا جو عمل گناہ کا باعث ہوتا ہے، تقوی کہلاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وذالک، اور یہ یعنی تقوی حاصل ہوتا ہے بترک المحظورات، محظورات ممنوعات یعنی منع کردہ، شریعت کی منع کردہ باتوں کو ترک کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس طرح اضافہ بھی کر دیا جا سکتا ہے کہ وذالک بترک المحظورات و باتیان المامورات، کہ تقوی مامورات یعنی ایسے عمل کرنے سے جن کے کرنے کا کہا گیا سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ مطلب بنا کہ تقوی محظورات منع کی گئی باتوں سے بچنے کا نام ہے یا بچنے سے حاصل ہوتا ہے، اور مامورات جن باتوں کے کرنے کا کہا گیا ان کے کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے، تقوی بذات خود کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ عملوں کا نتیجہ ہے۔ تقوی عملوں کا نتیجہ ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون،
تاکہ تمہیں اس عمل سے تقوی حاصل ہو۔ روزہ بذات خود تقوی نہیں ہے، تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے کہ تم روزے رکھو گے تو لعلکم تتقون، روزہ رکھنے کی صورت میں امید رکھی جا سکتی ہے کہ تم میں تقوی آئے یا تم تقوی حاصل کر سکو۔ یہی نہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں جملہ عبادات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ اب عبادت میں ہر طرح کی، نماز، روزہ اور دیگر ہر طرح کی عبادات اس میں آتی ہیں۔ فرمایا لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ عبادت کرو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو سکے۔ گویا عبادت کرنے کا کہا گیا، عبادت ایک عمل ہے، اس کے کرنے سے تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ تقوی ایک دوسری چیز ہے جو عبادت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور اہل علم اسی طرح اس کو بیان کرتے ہیں کہ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے ہوتے ہوئے مومن، دل والا، برائی سے بچتا ہے اور نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحیح مسلم تقوی کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ التقوی ہاؤنا، تقوی اس جگہ ہے، اس جگہ ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اور آپ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے، ثلاث مرات، اور آپ نے یہ 3 بار عمل فرمایا۔ بتایا کہ تقوی یہاں ہے، سینے کی طرف اشارہ فرمایا، گویا تقوی دل کے اندر ہے، یا تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے جو مامورات کے بجا لانے اور محظورات سے بچنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقوی اوامر و نواہی، محظورات نواہی، اور مامورات اوامر، امر کی جمع، نواہی نہی کی جمع، اوامر و نواہی کی مکمل پاسداری سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقوی کا جو عام مفہوم لوگوں میں پایا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تقوی بندے کے ہر عمل کے ساتھ جڑا ہے اور اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یا اس کے کرنے سے اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ عمل کون سے ہیں جن کے کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بترک المحظورات، ایسے عمل جن کے کرنے سے روک دیا گیا، ان کے کرنے سے باز رہنے کے نتیجے میں تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اور وَبِإِتْيَانِ الْمَامُورَاتِ، اور ان عملوں کے کرنے سے جن کے کرنے کا کہا گیا سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ مامورات کیا کیا ہیں اور وہ محظورات
کیا کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ مامورات اور محظورات، اوامر اور نوائی اس قدر زیادہ ہیں جس قدر انسانی زندگی کے پہلو زیادہ ہیں۔ لہذا آگے چل کر کے ہم اسی مفہوم کو قرآنی آیات کے حوالے سے واضح کر کے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ تقویٰ دراصل دل کی اس کیفیت کا نام ہے، ظاہری حلیے کا نام نہیں ہے، مخصوص لباس پہننے کا نام نہیں ہے، خاص وضع قطع بنا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جو بندے کو حاصل ہوتی ہے اوامر اور نوائی کی پاسداری اور پابندی سے۔ وسلام۔